ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، اے میرے بندو پھر اس جوانی کے بعد ہم تمہیں بڑھاپا طاری کر دیں گے، ہم تیری زندگی میں بڑھاپا لا دیں گے۔ جو ہڈیاں تمہیں اتنی مضبوط فراہم کر رہا ہے، جو جسم تمہیں طاقت دے رہا ہے، جو آج تم کسی کو کچھ سمجھ نہیں رہے ہو، آج ایک ایک سامان کو اٹھا اٹھا کر کے پھینک دیا کرتے ہو، آج تمہارے پاس طاقت ہے، باڈی ہے، بلڈر ہے، نماز میں کھڑے ہو کر کے گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو کر کے عبادت بھی کر سکتے ہو، کر بھی رہے ہو، تمہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس جوانی کے بعد پھر ہم تمہیں بوڑھا بنا دیں گے۔ جوانوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جوانوں کو دنیا اپنے پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے پیچھے بلانے کی کوشش کرتی ہے، جوانوں کو سب سے زیادہ شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا جوانی کے عالم میں جس نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، ایسے جوانوں کو اللہ رب العالمین عرش کے نیچے، سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ نفس لوامہ، لوامہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی غلط کام آدمی کر لیتا ہے نا تو اس کا دل ملامت کرتا، رہے تم مسلمان ہو کے یہ کر رہے ہو، تم نے مسلمان ہو کر کے تم نے زنا کر لیا، شراب پی لیا، دھوکہ دے دیا، زمین پر قبضہ کر لیا، اس کا دل اس کو ملامت کرتا اندر سے کہ تم بہت گھٹیا آدمی۔ اور جس کا یہ ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے، سمجھ لے دل کے اندر زنگ لگ گیا، پھر سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان غلط کرتا پھر بھی کوئی احساس نہیں ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله
خاليا ففازت عينا. رواہ البخاری. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. میں نے قرآن کریم کی سورہ روم کی آیت نمبر 54 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کی مناسبت سے آج ہم آپ کے سامنے جوانوں کے اوپر تقریر کریں گے. جوان اسلام کے نظر میں کیا ہے اور اس کی عبادت کیا ہے، اور جوانوں کا کردار کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے. کیونکہ آج کے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ مسلمانوں کا جوان، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، مسلمانوں کے اندر جو جوان حضرات ہیں، جو ینگ ہیں، ان کے اندر دین سے دوری اور دوسرے غلط راستوں کو اپنانے کے لیے تغودو اور محنت اور کوشش ہو رہی ہے. دوسرے دھرموں سے، دوسرے کے قاعدہ قانون، دوسرے کے معاملات کو آدمی اچھا سمجھ رہا ہے، اسلام سے دور ہو رہا ہے اور اپنے اندر غیروں کے رسموں کو داخل کر رہا ہے. یہ نوجوان جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ 18 سال، 20 سال، 24، 25، 27، 28، 30، 32، یہ جو 18 سے لے کر کے جو آپ کو 35 سال تک، 30 سال تک جو لوگ دکھ رہے ہیں، یہ اس قوم کے سب سے بڑے مضبوط پیلر ہیں، سب سے بڑے مضبوط پیلر. جیسے آپ کے گھر کے اندر جو پیلر ہوتے ہیں نا، اگر وہ پیلر گر جائیں تو گھر ٹھہر ہی نہیں سکتا ہے. تو معاشرے کا یہ پیلر ہے، یہ اگر یہ پیلر گڑبڑ ہو جائے، خراب ہو جائے، تو معاشرے کے اندر خرابی آنے میں دیر نہیں لگے گی. اتنا امپورٹنٹ رول ہے نوجوانوں کا، کردار بہت زیادہ ہے نوجوانوں کا. اور خاص کر کے جو یہ نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کی عبادت بھی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. کیونکہ اس وقت بندہ کو آزمائش زیادہ ہوتی ہے. جوانی میں آدمی جنون میں آ جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اندھا بن جاتا ہے، ارے ہمارے سامنے اب کون ہے. اس وجہ سے ایسے وقت میں ان کی زیادہ آزمائش ہوا کرتی ہے. تو یہ جوان جو ہیں پیلر ہیں. جس طریقے سے انسان کے جسم میں ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے، اگر یہ ہڈی ہی خراب ہو جائے تو آپ کا جسم، آپ کی باڈی آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچائے گی؟ بستر میں پڑا رہے گا، کچھ نہیں، چل بھی نہیں سکتا ہے، کام تمام ہے، ختم. ایسی قوم کے یہ جو نوجوان آپ کو دکھتے ہیں، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہو، اگر ان کے اندر بے حیائی آ جائے، ان کے اندر برائی آ جائے، ان کے اندر دین سے دوری ہو جائے، تو میرے بھائیو سماج کو بگڑنے میں اور سماج کو دلدل میں جانے میں ٹائم نہیں لگے گا. اللہ رب العالمین نے باقاعدہ فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وشیبا. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا جب کیا تو اللہ رب العالمین نے تمہیں کمزور پیدا کیا. ہر انسان پیدا ہوتا تو باڈی بلڈر تھوڑی، ابھی جیسے باڈی سے طاقت وقت کر رہا ہے، دوڑ رہا، بھاگ رہا، کھیل رہا، کود رہا ہے، اور دوسروں کے مار رہا، پیٹ رہا، سارا کام کر رہا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے؟ پڑا ہوا ہے. اس کو اتنا وہ مجبور رہتا ہے کہ لیٹرین اور باتھ روم بھی وہ اپنے سے کلیئر نہیں کر سکتا، صفائی ستھرائی نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائی اتنا مجبور، بھوک لگے تب بھی روتا ہے، درد ہو تب بھی روتا ہے. بچہ اتنا کمزور ہوتا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کمزور پیدا کیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا.
ہر کوئی اپنے آپ میں سوچے، جتنے بھی مرد حضرات ہیں، جتنے بھی عورتیں ہیں، جو بزرگ ہو چکے ہیں، جو جوان ہیں، اپنے آپ کو سوچو، جس کو سننے کی شکتی اور جو سمجھ رہا ہے ہماری باتوں کو، میرے بھائیو اپنے آپ کو سوچئے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو میں اتنا بچہ تھا، اتنا کمزور تھا کہ میں اپنے سے کھا نہیں سکتا تھا، چل نہیں پاتا تھا، دوڑ نہیں پاتا تھا، کوئی خواہش ہوا کرتی تھی تو اپنی زبان سے بول بھی نہیں پاتا تھا، اتنا بندہ کمزور تھا۔ اللہ کہتا ہے اس کمزوری کے بعد ہم نے تمہیں طاقت دے دی، قوت دے دی، میں نے تمہیں جوان کر دیا۔ ہر کوئی سوچے، اب ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب اگر ان کو تکلیف ہے پیٹ میں تو ڈاکٹر کے پاس جاتا اور اپنی ساری باتیں کہتا، ڈاکٹر صاحب مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ کوئی سامان اٹھانے کی ضرورت ہو وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا لیتا، کچھ کھانے کی ضرورت ہو تو وہ کھا بھی لیتا ہے۔ اب وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا کے اندر چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور جو دل میں آتا وہ کر رہا ہے۔ اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ رات بھر وہ کھڑا بھی رہ سکتا، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ جوانی کی طاقت اتنی زیادہ ہوا کرتی ہے کہ اس جوانی میں آدمی مدہوش ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے اس جوانی کے بعد، اللہ کہتا ہے ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، اے میرے بندو پھر اس جوانی کے بعد ہم تمہیں بڑھاپا طاری کر دیں گے، ہم تیری زندگی میں بڑھاپا لا دیں گے۔ جو ہڈیاں تمہیں اتنی مضبوط فراہم کر رہا ہے، جو جسم تمہیں طاقت دے رہا ہے، جو آج تم کسی کو کچھ سمجھ نہیں رہے ہو، آج ایک سامان کو اٹھا کر کے پھینک دیا کرتے ہو، آج تمہارے پاس طاقت ہے، باڈی ہے، بلڈر ہے، نماز میں کھڑے ہو کر کے گھنٹے کھڑے ہو کر کے عبادت بھی کر سکتے ہو، کر بھی رہے ہو، تمہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس جوانی کے بعد پھر ہم تمہیں بوڑھا بنا دیں گے، کمزور کر دیں گے، اب تو صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو پائے گا، اب تو نماز بھی پڑھے گا تو کرسی میں بیٹھ کر کے تجھے نماز پڑھنا ہوگا، اگر نماز پڑھ بھی رہا کرسی میں تو سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی، تو جھک بھی نہیں سکے گا، تو سجدہ بھی نہیں کر سکے گا، ٹھنڈی کے موسم میں تو پانی استعمال بھی نہیں کر پائے گا، اتنا کمزور ہو جائے گا جیسے تو بچے میں کمزور تھا۔ اب تو کھا نہیں پا رہا ہے، چبا نہیں پا رہا ہے، اپنے تمہارے دانت تم کو جواب دے چکے ہیں، تمہاری آنکھیں تمہیں جواب دے چکی ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، کانوں سے سنائی نہیں دے رہا ہے، اتنے کمزور ہو جاؤ گے جیسے تم بچپن میں کمزور تھے ویسے پھر تمہیں ہم کمزور بنا دیں گے۔ یہ 3 مرحلوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا، اور گولڈن پیریڈ، سب سے سنہرا اور بہترین جو اللہ رب العالمین نے جو بتایا کہ تینوں میں سب سے بہترین کون سا لمحہ ہے آپ کی زندگی کا، یہ جوانی۔ اس جوانی میں تو آدمی مست ہو جاتا، رے اب ہم سے کون مقابلہ کرے، بھول جاتا ہے، ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ اس جوانی میں ہی بندوں کی سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ایک بوڑھا آدمی عبادت کرتا ہے اور ایک جوان آدمی عبادت کرتا ہے، آسمان و زمین کا فرق ہے میرے بھائی۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، بڑھاپے میں کیا ہے، نیند نہیں آتی ہے، اور جوانی میں آدمی کو نیند بھی آتی ہے، دنیا سے بہت ہی زیادہ لگاؤ بھی ہے، دنیا کی چاہت بھی ہے، ان تمام لذتوں کو چھوڑ کر کے بندہ عبادت کر رہا ہے۔ جوانی چاہ رہا ہے کیا ادھر گھوم رہے ہو، چل انجوائے کر، چل مستی کر، چل گھوم، اور بڑھاپے کی عمر میں آنکھ پیر کچھ بھی نہیں کام کر رہا ہے، بس کسی طریقے سے کسی حالت میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لے رہا ہے، اور نہیں پڑھنے جا رہا، گھر والا بھی زبردستی بھیج رہا ہے، کیا یہاں کیا گھر میں پریشان ہے، جاؤ مسجد جاؤ۔ اب بوڑھا آدمی کیا کرے گا کہ گھر والے کو بھی ٹینشن، چلو مسجد میں اللہ 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 کرتے ہیں، تو اس عمر میں عبادت کر تو رہا ہے، لیکن جو جوانی میں آپ کو جو ثواب ملے گا وہ بڑھاپے میں نہیں مل سکتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منظر کھینچا ہے،
ذرا اس منظر کے اوپر نظر دوڑائیے. امام کائنات فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین میدان محشر قائم کرے گا اور یہ سورج جو تمہیں 9,30,00,000 کی میل کی اونچائی پر دکھائی دے رہا ہے، یہ سورج اتنا قریب آ جائے گا کہ آدمی اس کی گرمی برداشت نہیں کر پائے گا. اب جب برداشت نہیں کر پائے گا تو بھائی کہاں جائے گا؟ کوئی گھر مکان بھی نہیں کہ چلو گھر کے اندر داخل ہو جائے سورج کی گرمی سے اپنے آپ کو بچا لے. چلو ہمارے پاس چھتری ہے، ہم چھتری سے اپنے آپ کو بچا لیں، ہم کسی پانی میں ڈوب جائے. نہیں، یہ ساری چیزیں ان کے پاس کوئی چیز اویلیبل نہ ہوگی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میدان محشر میں بالکل انسان ننگا وب جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. پیروں میں چپل نہیں، جوتا نہیں، انسان بغیر خطرناک کے پہنچے گا. جیسے انسان اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے ویسے میدانی محشر میں بندہ حاضر ہوگا، ایسی حاضر ہوگا. اور سورج کی یہ گرمی ہوگی، انسان کی حالت یہ ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے جون اور جولائی کے مہینے میں کتے کو آپ دیکھتے ہو نا کہ زبان کیسے باہر نکلی رہتی ہے، ایسے انسانوں کی زبان پیاس کے اور شدت کے مارے اس کی زبان باہر نکلی ہوگی. پانی 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 تڑپ رہا ہوگا. ابھی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا، بغل بغل میں یہ بوتل رکھا ہوا ہے، 2 رکعت ہوئے پیاس پی لیا. 50,000 سال کا ہوگا ایک دن، اور اتنا خطرناک منظر، اور وہاں پہ آدمی کو پانی پی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی بندے سے 5 کوسچن 5 سوال نہ کر لے. یا بعض روایت کے اندر آتا ان 40، جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا وہ جواب نہ دے لے تب تک بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے. اب انسان ایک جگہ پہ کھڑا ہے، ہل بھی نہیں رہا ہے، کہیں جا بھی نہیں پا رہا ہے، اس کے پیر جم چکے ہیں، وہ قدم ہلا نہیں سکتا ہے. انسان مجبور حال ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، کچھ نہیں کر پا رہا ہے. ایسے وقت میں نہ بیوی کی یاد آئے گی، نہ بچوں کی یاد آئے گی، نہ گھر والوں کی یاد آئے گی، نہ دوستوں کی یاد آئے گی، نہ پریوار کی یاد آئے گی. کسی کو تلاشے گا نہیں. ایسے وقت میں بندہ تلاشے گا تو سایہ تلاش کرے گا کہ اللہ مجھے سایہ دے دے، اے اللہ اس گرمی سے مجھے بچا لے پروردگار عالم، یہ گرمی میں برداشت نہیں کر سکتا. امام کائنات فرماتے ہیں سورج کی گرمی سے بندہ کمر کے برابر، گھٹنے کے برابر، سینے کے برابر، کان کے برابر، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ پورا کا پورا اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہوگا. اتنی گرمی ہوگی. سوچئے میرے بھائیو، کبھی کبھی آپ یہاں تو حال یہ ہے اے سی بند ہو جائے تو آدمی کو نماز، اے سی بند کر دیا نماز کیسے پڑھیں گے؟ اتنی گرمی میں رہنا پڑے گا ہر کسی کو. سوچو میرے بھائیو، غور کرو. امام کائنات فرماتے ہیں 7 یظلھم اللہ یوم القیامت فی ظلہ. ارے قیامت کے دن 7 طریقے کے لوگ ایسے ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اتنی شدت کی گرمی سے اللہ تبارک و تعالی بچا لے گا، جن کو اللہ رب العالمین اس گرمی سے محفوظ کر دے گا، اور اس گرمی سے اللہ رب العالمین اس کو بچا لے گا. اللہ کے نبی نے 7 لوگوں کا نام ذکر کیا اور ایک ایک کر کے امام کائنات نے لوگوں کو بتایا. اب ہم ان 7 لوگوں میں ہیں کہ نہیں چیک کر لیجئے، اس لسٹ کے اندر ہمارا نام ہے یا نہیں. امام کائنات فرماتے ہیں کہ وہ جو سایہ ملے گا ان کو صرف 7 لوگوں کو ملے گا. اللہ کا سایہ ہوگا، اور یہ سایہ پا لینے کے بعد سورج کی گرمی اسے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچائے گی. یعنی یہ کہہ لیجئے جیسے دنیا کے اندر اے سی جس کو مل جائے، اے سی میں ہو مست 2-4 اے سی روم کے اندر اگر لگا لے، کمبل کی ضرورت پڑ جائے گی اس کو. گرمی، سورج کی گرمی کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے دنیا میں. اور اتنی جب گرمی ہوگی تو اللہ کے پاس بھی تو اس سے زبردست اے سی، سایہ کیا وہ اے سی اس کو ملے گی، بنداس مست ہو جائے گا وہ.
وہ 7 لوگ کون کون ہوں گے؟ امام عادل، پہلا آدمی انصاف کرنے والا امام ہوگا، امام عادل، انصاف کرنے والا امام ہوگا۔ امام سے کسی کو بھی ذمہ دار کہہ سکتے ہیں، وہاں کا سردار کہہ سکتے ہیں، وہاں کا مین لیڈر کہہ سکتے ہیں، مین نیتا کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ لے، جو عوام کے اوپر حکومت کرتا ہو، اگر انصاف کرنے والا ہوگا تو قیامت کے دن اس کو وہ سایہ اللہ عطا کرے۔ اس کے بعد امام کائنات فرماتے ہیں وَرَجُلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دوسرا آدمی وہ ہوگا جو جوانی، اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی، جس نے اپنی جوانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کیا ہوگا، اپنے خواہشات کو کچل دیا ہوگا اور اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا ہوگا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ چلا ہوگا۔ فرمایا وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، فرمایا جو اللہ کی عبادت کیا ہوگا جوانی کی عمر میں، یہاں بڑھاپا نہیں ہے، بچپنا بھی نہیں ہے، شاب نشأ، ایک دم جوانی کے عالم میں، کیونکہ جب بندہ جوان رہتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ اگر لڑکی جوان ہے تو دنیا کے نوجوان لڑکے اس کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں، اور لڑکا ہینڈسم خوبصورت ہو تو بہت سی لڑکیاں اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ جوانوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جوانوں کو دنیا اپنے پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے پیچھے بلانے کی کوشش کرتی ہے، جوانوں کو سب سے زیادہ شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا جوانی کے عالم میں جس نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، ایسے جوانوں کو اللہ رب العالمین عرش کے نیچے، سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ تو یہ 2 ہوں گے۔ دوسرے 7 کا نام میں جلدی سے لے لیتا ہوں، پھر جوان کے اوپر میں آتا ہوں۔ تیسرا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ ہوگا جس کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہو، نماز پڑھ کے گیا، ٹینشن لگا ہوا کام کر رہا ہے، اذان ہوگی ابھی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے، اب یہ نماز پڑھ کے ہی آیا، کام بھی کر رہا ہے، ہمارا دل نہ جانے کیسی کیسی جگہوں میں لگا رہتا ہے۔ فرمایا اللہ کا وہ سایہ اگر پانا ہے تو اپنا دل مسجدوں سے جوڑو، اپنا دل مسجدوں سے لگاؤ۔ یہ کون کریں؟ امام کائنات، اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ چوتھا آدمی وہ ہوگا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، جو آپس میں 2 آدمی اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، اور جب ملتا ہو تو بڑی محبت سے ملتا ہو، جدا ہوتا ہو تو اللہ کے محبت کے لیے جدا ہوتا ہو، سلام کلام کر کے نکل جاتا ہو۔ امام کائنات فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اپنا سایہ نصیب کرے گا، محبت اللہ کے لیے، کوئی مفاد کے لیے نہیں۔ تو یہ 4 ہو گئے۔ 5واں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور 5واں آدمی وہ ہوگا جس کو ایک خوبصورت لڑکی، اللہ کے نبی فرما رہے خوبصورت یعنی بہت ہی حسین بیوٹیفل ہوگی وہ، اور وہ خاندانی لڑکی ہوگی، کوئی طوائفہ نہ ہوگی، کوئی جسم بیچنے والی لڑکی نہ ہوگی، خاندانی لڑکی ہوگی، حسب نسب ان کا بہت ہی زیادہ ہوگا، اور بہت ہی خوبصورت لڑکی ہوگی جس کے دیوانے بہت سے لوگ ہوں گے۔ لیکن وہ لڑکی جب دعوت زنا کسی مرد کو دے رہی ہو، اے لڑکی میں تجھے چاہتی ہوں، چل میرے ساتھ غلط کام کر، وہ نوجوان لڑکا جواب دے گا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ ایسے جوان کو اللہ سایہ عطا کرے گا۔ تو یہ ہو گئے 5واں۔ 6 نمبر پر وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، 6 وہ ہوگا جو اپنے ایک ہاتھ سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہوگا اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلتا ہوگا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں چپکے سے لا کر کے دے دیا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سب کے سامنے دیکھیں دونوں جائز ہے، دونوں طریقے صحیح ہیں، دکھا کر کے بھی دیا جا سکتا ہے اور بنا دکھائے بھی آپ اللہ کے راہ میں دے سکتے، دونوں راستے جائز ہیں۔ لیکن یہ والا راستہ کبھی کبھی چپکے سے دیجئے، بیوی تک کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ نے اللہ کے راہ میں کیا دیا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا دیا ہے۔
یہ کسی کو نہیں پتا چلنا چاہیے. اور یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ کہتا عرش کے نیچے سائے کے نیچے ہم اس کو جگہ دیں گے. اور 7واں نمبر پر رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، اور 7واں آدمی وہ ہوگا جو تنہائی میں اللہ کے ڈر سے آنسو نکالتا ہوگا. تو اس کے اوپر تو میں نے بحث کر دیا تو جمعے کے دن. اب ایک جملے پہ آج مجھے بحث کرنی ہے. وَرَجُلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا. ایسے نوجوان. اب آئیے ہم ذرا اس کو تھوڑا تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہم اور آپ ایسے نوجوان ہیں، ایسے جوان ہیں؟ مولوی صاحب بالکل ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، مسجد میں ہیں، بالکل سب کچھ کر رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں تو شیطان قید ہو گیا، تو مسجد نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا؟ مندر. اس کو تو آنا ہی آنا ہے. اور نہیں آئے گا تو کہے گا ارے کیسا آدمی رمضان میں بھی مسجد نہیں جاتا ہے. یعنی مسجد پہنچ بھی رہا ہے، رمضان میں آ رہا ہے. اور کیوں آ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھیں رمضان میں بھی پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے، لیبل لگانے کے لیے پہنچ رہا ہے. ایسا نہیں، جوانی صرف رمضان کے مہینے میں تھوڑی رہتی ہے. یہ جوانی پوری مطلب کم سے کم اس کا وقفہ کافی لمبا دیر تک کا ہوتا ہے. یہ 18 سال سے لے کر کے لگ بھگ 30-35 سال تک یہ جوانی کا جو عمر ہے، اور یہ جوانی کی عمر ہے میرے بھائیوں. اس جوانی کی عمر میں اللہ بندے کو بہت آزماتا ہے. امام کائنات فرماتے ہیں قیامت کا منظر ہوگا، میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے. بندہ اپنے قدم کو ٹس سے مس تک کر نہیں سکتا، ادھر سے ادھر کر نہیں سکتا ہے، جب تک کہ بندہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے. کہیں فرمایا 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے. عن عمرہ فیما فنا، پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری. اے بندے میں نے تم کو 70 سال کی زندگی دی، 80 سال کی زندگی دی، 60 سال کی زندگی دی، 50 سال کی زندگی دی. یہ زندگی تم نے کیسی گزاری بتاؤ. پہلے تو زندگی کے بارے میں اللہ پوچھے گا، پوری زندگی، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. بتاؤ ہم کو. اور اللہ کو ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل کا جواب دینا پڑے گا. جواب دینے کے لیے ریڈی ہیں؟ ریڈی ہو جائیے. ان عمرہ فیما فنا. اور دوسرا سوال وَعَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، آئے بندے تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری بتاؤ. کہاں تم نے اپنی جوانی گزاری بتاؤ. کیا تم نے اپنی جوانی ہوٹلوں میں، بازاروں میں، پارکوں میں، بیئر بار کی دکانوں میں، شراب کی دکانوں میں، جوئے کے اڈوں میں، ان جگہوں میں گزاری کہ تم نے اپنی زندگی مسجدوں میں گزاری، اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاری، اپنی زندگی دین اسلام کی دفاع کے لیے اور دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے تم نے اپنی زندگی گزاری. کہاں گزاری میرے بندے؟ بتا تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری. آج کل جوانی گزر رہی ہے کئی دوسرے دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے گزر رہی، لگا ہوا ہے. کہاں گزاری؟ تیسرا سوال ہوگا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، آئے بندے تم نے جو مال کمایا کہاں سے کمایا. ایک سوال یہ ہوگا. حرام کمانے والوں، موبائل کے ذریعے سے لون کا کاروبار کرنے والوں، سودی کاروبار کرنے والوں اور سود کے ذریعے سے اپنے پیسے کو بڑھانے والوں، سنو اور غور سے سنو. حرام کے پیسوں پہ پلنے والوں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑا کر کے پوچھے گا. حالت اتنی بگڑی ہوئی ہوگی، سورج اتنا قریب ہوگا. میں نے وہ منظر آپ کے سامنے رکھا اور اللہ پوچھے گا بتاؤ تم نے مال کہاں سے کمایا. مال بھی کمانا ہے تو حلال طریقے سے ہی کمانا ہے. ایسا نہیں ہے کسی کو دغا دے دیا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا. کسی نے موبائل پہ دیکھتے نا اتنا پیسہ لگاتا ہے اتنا آ جاتا ہے. ابھی تو یہ کرکٹ وغیرہ چل رہا تو اس میں ڈریم 11 پہ پیسہ لگا رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ کما لیں، اور کما بھی لیتا بہت سے لوگ. تو یہ سارے حرام کے طریقے ہیں، اس کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا. کہاں سے کمایا؟ اسی وجہ سے اللہ سے دعا مانگے وَرِزْقًا طَيِّبًا، اے اللہ مجھے روزی دے تو پاک روزی دے، حلال روزی دے، حرام رزق مت دے. اللہ مجھے غریب ہی بنا. ضروری نہیں کہ دنیا میں کتنا امیر آدمی آیا دنیا میں، کون ہے باقی بھائی؟
علی بنات جیسا امیر آدمی دنیا میں نہ رہا. علی بنات جو آسٹریلیا کا رہنے والا تھا اور سڈنی کا رہنے والا تھا، میرے بھائیوں ایک ایک گھڑی وہ کئی لاکھ روپے کا پہنتا تھا، جوتا بھی کئی لاکھ روپے کا پہنتا تھا، اس کا بنگلہ اتنا خوبصورت اور اتنا مہنگا تھا کہ دور سے لوگ دیکھنے والے جایا کرتے تھے. علی بنات آج دنیا میں نہیں ہے. صدام حسین جو عراق کا بادشاہ رہا کرتا تھا، سونے کے پلیٹ میں کھانے والا، میرے بھائیوں آج وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. او پیسے کے لالچ کرنے والوں سنو، حرام کمانے والوں، فرمایا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا بتاؤ. اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اس مال کو کہاں پہ خرچ کیا، کہاں لگایا، کس جگہ پہ لگایا. کیا تم نے اپنی بلڈنگ بنانے میں سارا پیسہ تم نے لگا دیا؟ ایک ایک آدمی کو دیکھیے، ایک ایک گھر بناتا ہے نا، ایک ایک روم میں کئی لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے. مولانا یہ گھر دیکھ رہے ہیں، کروڑ روپے کا ہے گھر، اور پتہ چلا اس نے مسجد میں کتنا دیا، 10,000 5,000. سوچو میرے بھائیو، کما تو تم رہے ہو، اللہ کہتا میں تمہیں روزی دے رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، آئی میرے بندو جو روزی میں نے تمہیں دی ہے، جو پیسہ میں نے تمہیں دیا ہے، جو دولت میں نے تمہیں دی ہے، وہ دولت میرے اوپر تم خرچ کرو، وہ پیسہ میرے اوپر خرچ کرو. اللہ کہتا دی ہوئی میری چیز ہے، مجھے تم کو دینے میں برا کیوں لگتا ہے؟ اب سوچو اگر میں نے آپ کو 10,000 روپیہ دے دیا اور آپ سے اگر مانگ رہا ہوں تب نہیں دیں گے. ارے دیا تو میں ہوں نا، تو مجھ کو دینے میں کیوں شرما رہے ہو اور کیوں ٹینشن لے؟ میں نے تو دیا ہے نا. اب اللہ کہہ رہا میرے بندوں میں نے تمہیں دیا ہے. اب اللہ کے گھر کے لیے اگر مانگا جائے تو پھر بھی بندہ نہ دے. او کیسا وہ انسان ہو سکتا ہے؟ کروڑوں کے مالک کو، اربوں میں کھیلنے والوں، پیسوں میں کھیلنے والوں، بینک بیلنس جمع کرنے والوں، اللہ جب تم سے سوال کرے گا اے میرے بندے تم نے یہ پیسہ کہاں خرچ کیا بتاؤ، تم کہو گے اللہ میں نے شادی میں 40 لاکھ خرچ کر دیا. ہوتا آپ کی یہاں شادیوں میں پتہ چلا بہت مہنگی شادیاں ہو رہی ہے. ایک بیٹی کو شادی کرنے میں حالت خراب ہو جاتی ہے، اتنے پیسے خرچ ادھر ہو رہے ہیں، اور مسجد میں نماز کے بعد بھی چندہ اٹھایا جا رہا ہے، پھر بھی آدمی دینے میں ہچکچا رہا ہے. وہ بھی رمضان کے مہینے میں، وہ بھی طاق راتوں میں، وہ بھی آخری عشرے میں. میرے پیارے ساتھیوں ان مہینے میں، ان دنوں میں آدمی 1 روپیہ اگر خرچ کرتا ہے ان راتوں میں تو 1000 راتوں میں، 1000 راتوں میں اگر خرچ کنٹینیو کرتا رہے گا تو اس رات میں جتنا خرچ کرے گا اس کے برابر کو نہیں پہنچ سکتا. ان رات میں صرف نماز ہی نہیں، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں ان کا ثواب اتنا ہی ملے گا جو 1000 راتوں میں جو ثواب آپ کو ملے گا نا. اس رات میں جو بھی کام کیا کیجئے، یہ سمجھ لیجیے آپ کو 1000 راتوں کے برابر میں اس رات میں خرچ کرنے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. تو اس وجہ سے ان راتوں میں وہ کنجوسی والا کام مت کیجیے گا. زندگی کی کوئی گارنٹی، اللہ نے مال دیا تو اللہ کو دینے میں کیا لگ رہا. مسجد کے لیے اگر یہ مسجد بنانے میں اور مسجد کی ترقی کے لیے اور دین کی ترقی کے لیے جو مدارس کے سفرا آتے ہیں نا، کبھی کبھی کسی سے میں پوچھ لیتا ہوں کتنا چندہ ہوا، مولانا 500 روپئے 400. اللہ کی قسم مجھے سن کر تعجب ہوتا کہاں ہماری ضمیر چل گئی ہے، مر چکی ہے کیا؟ اسلام کے نام پر یہ کلنک ہے میرے بھائیو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پیسے والا، کروڑوں والا، لاکھ روپے والا آدمی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی مدرسے والا آتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ دینے میں نانی مرتی ہے، حالت خراب ہو جاتی اس کی، وہ تمہارا ہے ہی نہیں، اور اس کے بعد بھی وہ پیسہ دے رہا ہے. تو میرے بھائیو 10 روپیہ 20 روپیہ، کروڑوں کا مالک ہے، لاکھ کا مالک ہے، میرے بھائی اس کے باوجود کتنا دیتا؟ 20 روپیہ. ایک مسجد سے 500 300 200 روپیہ. یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائیو؟ اللہ نے دیا ہے، اور 1000 کلومیٹر دور سے آپ کی یہاں آتا ہے، پہنچتا ہے. اس کے کتنے لوگ تو وہ بھی دیتے ہیں اور کچھ لوگ تو کچھ بھی نہیں دیتے، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں، سب ہڑپ جاتے ہیں. بالکل جیسے شیطان بھی شرماتا ہوگا ان تمام چیزوں کو ہڑپنے میں. آج انسان نے شیطان کو پیچھے کر دیا ہے. یہ حالت ہو چکی ہے میرے بھائیوں. یہ جو سماج بگڑ رہا ہے نا،
اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی قربانی دینا بند کر دیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے مسجد کو اگر آپ کو خوبصورت بنانا ہو، مسجد میں بہت اخراجات ہیں، میں نے سنے کہ لگ بھگ 9-10 لاکھ روپے خرچے ہیں۔ اب اگر اتنے پیسے والے لوگ ہیں تو 9-10 لاکھ روپے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ 10 بڑے بڑے لوگ مولانا اے ذمہ داران زیادہ لوگوں سے مت مانگے، لیجئے لاکھ روپیہ ہم سے، لیجئے 50 ہم سے، لیجئے 20 ہم سے، لیجئے 25 ہم سے، اب کیا جھٹے کا چندہ کرتے رہتے ہیں، لیجئے ہم سے۔ ایسے جذباتی لوگ ہونے چاہیے، لیکن آج کے دور میں میرے بھائی جتنا پیسہ والا ہے اتنا مہا کنجوس ہے، وہ اتنا بڑا مکھی چوس ہے۔ آج یہ حالت ہو چکی ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اس پیسے کو کہاں خرچ کیا۔ اب آئیے میرے بھائیوں، فرمایا وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اس جوان کو اللہ رب العالمین عرش کا سایہ دے گا، اپنا سایہ دے گا، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوئی ہوگی۔ اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزاری ہوئی ہوگی۔ کئی واقعات ہیں میرے بھائیوں، اے نوجوان لڑکوں اور اے نوجوان لڑکیوں، ذرا تصور کرو، یہ چاروں طرف فتنے تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دائیں بھی فتنہ، بائیں بھی فتنہ، آگے بھی فتنہ، پیچھے بھی فتنہ۔ جب جوان ہوتا ہے تو میرے بھائیوں جوان کے پیچھے کوئی بھی لگ جاتا ہے۔ ایسی جوانی میں اپنی جوانی کو بچانا ہے، برائیوں سے بچانا اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے۔ اب آؤ میں تمہیں کچھ منظر میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، کچھ مناظر کی طرف میں تمہیں لے کر کے جاتا ہوں، کچھ واقعات آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ الترغیب الترہیب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک آدمی کپڑا بیچتا تھا، اس کا بیٹا ایک تھا، جوان لڑکا تھا، بڑا دیندار تھا، تقویٰ گزار تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ وہ لڑکا بھی اپنے باپ کی دکان میں بیٹھ کر کے دکانداری کرتا تھا، اس کی دکان میں بہت سے کسٹمر آیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بڑھیا آئی اور اس نے کچھ سامان خریدے، اور سامان خریدنے کے بعد کہنے لگی اپنا بیٹا کو ہمارے ساتھ بھیج دو، میں پیسہ دے دوں گی۔ دکاندار نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ جاؤ اس کے گھر کے اندر پیسہ لے کر کے چلے آؤ۔ یہ نوجوان لڑکا بڑھیا لڑکی عورت کے ساتھ اس کے گھر چلے جاتے۔ گھر کے اندر جیسے داخل ہوتے نوکر چاکر تھا اور کچھ لڑکیاں تو اس کے نوکرانی، تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ نوجوان اندر داخل ہوا، اور جب اندر داخل ہوا تو وہ بڑھیا پرائیویٹ روم میں لے کر کے چلی جاتی ہے، آئیے ہمارے گھر کی جو مالکن ہے یہاں موجود ہے۔ ایک بڑا امیر گھرانے کی لڑکی تھی، وہ باپ کہیں رہتا تھا لیکن پورے گھر کی ذمہ داری اس لڑکی کے اوپر پڑی ہوئی تھی، یہی مالکن تھی۔ جوان، خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ چاند سے باتیں کرنے والی لڑکی، نظر پڑتی انسان اس کو دیکھ کر کے اپنا ایمان بیچ دے۔ میرے بھائیوں، اس نوجوان کی نظر پڑی تو لڑکی نے دروازہ بند کر دیا اور اپنے بغل میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ نوجوان سامنے بیٹھ گیا، بولا کوئی بات نہیں، ہمارا پیسہ ہمیں دے دو۔ لڑکی کہتی پیسہ کیا، جتنا بولو گے اتنا دینے کے لیے میں تجھے تیار ہوں، لیکن اے جوان، میں روزانہ بازار جایا کرتی ہوں پردے میں، ہاں تمہارے اوپر نظر پڑتی ہے، تم اتنا ہینڈسم، مجھے کوئی شرم دکھائی نہیں دیتا ہے، اتنا ہینڈسم تم ہو، تم کو میں نے کسی بہانے سے یہاں بلایا ہے۔ اب میرے گھر کے اندر کوئی انٹری نہیں کر سکتا ہے، کوئی آ نہیں سکتا ہے، کیونکہ گھر کا مالکن میں ہوں، میری اجازت کے بغیر گھر کے اندر کوئی انٹری تک نہیں کر سکتا ہے۔ اے نوجوان، آؤ میرے ساتھ انجوائے کرو، آؤ میرے ساتھ غلط کام کرو۔ اے نوجوان، اسی وجہ سے میں نے تمہیں بلایا ہے، کپڑے کا جتنا پیسہ اس سے کئی لاکھ، کئی زیادہ گنا بڑھا کر کے میں تجھے دوں گی، آؤ میرے ساتھ غلط کام کرو۔ اب یہ نوجوان اللہ سے ڈرنے والا تھا، اللہ سے خوف کھانے والا تھا۔ اب سوچا کیا کروں، یہ لڑکی مجھے مجبور کر رہی ہے، اگر میں نے کچھ نہیں بھی کیا پھر بھی چیخ دے گی، چلا دے گی، کیا کروں؟ اور کہیں مجھے غلط الزام لگا کر کے کہیں بدنام نہ کر دے، میں اپنے والد محترم کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گا۔ اب یہ سوچنے لگا، اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا، کہنے لگا اے خاتون لیڈی، مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے، میں لیٹرین اور میں
میں قضائے حاجت کے لیے تھوڑا سا جانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد میں آتا ہوں۔ یہ عورت کی لڑکی بولتی کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ۔ اس نے بلایا اور بولا کہ اس کو لے کر کے جاؤ۔ وہیں بغل میں گیا وہ، اور جب اپنے قضائے حاجت کے لیے پہنچتا ہے اور اسی بیت الخلا میں پہنچنے کے بعد وہاں کی جو گندگی ہے، لیٹرین جو ہے، اس کو اس نے اپنے جسموں کے اندر ملنا شروع کر دیا، کپڑے میں ملنا شروع کر دیا۔ اور وہ سوچنے لگا ارے زنا سے تو یہ خراب نہیں ہو سکتا ہے، یہ لڑکی کے ساتھ میں نے غلط کام کر لیا تو میں اللہ کے یہاں کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ ہاں، اور اگر میں یہ کر کے اگر میں بچ گیا تو کپڑے تو بدل جائیں گے، جسم کے اندر تو میں کئی طریقے سے میں صابن لگا کر کے اپنے جسم کی گندگی کو صاف کر لوں گا، لیکن جو گندگی وہ کروانے جا رہی ہے وہ گندگی میں صاف نہیں کر سکتا۔ اس نوجوان نے اپنے جسم کے پر پورا کا پورا ملنا شروع کر دیا، اور جب باہر نکلتا ہے اس پوزیشن میں تو بتائے وہ لڑکی اس کے ساتھ کچھ کرے گی؟ وہاں پہ کیسا ہے، کیسا پاگل، بابا بابا، اس کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے یہاں سے دور ایک نہر میں جاتا ہے اور وہاں پہ غسل کرتا ہے، کپڑا کو دھوتا ہے اور غسل کرتا ہے۔ غسل کرنے کے بعد پھر وہاں سے وہی کپڑا پہن کر کے گھر کے اندر چلا آتا ہے۔ رات میں سوتا ہے، فرشتہ آتا ہے اور خواب کے اندر، یا یہ کہہ لیجیے خواب کے اندر ایک فرشتہ آتا ہے، وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ تم نے جو کام کیا یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے، اور اس کو ایک خوشبو لگا دیا جاتا ہے اس کے جسم کے اندر۔ جب تک وہ زندہ رہتا ہے وہ خوشبو اس سے آتی رہتی، لوگ اس کے خوشبو کو سونگتے رہتے ہیں۔ اس نے غلط چیز کو، گندی چیز کو لگایا اپنے جسم میں، لیکن اس چیز کو اللہ رب العالمین نے اللہ کے ڈر سے چھوڑا تھا تو اس کے جسم سے بدبو نہیں بلکہ خوشبو آ رہی تھی۔ آج کے دور میں کر سکتے ہیں؟ ایسا موقع مل جائے تو مولانا کی تقریریں جانے تو یار بعد میں عمل کر لیں گے۔ حالات تو یہ ہو چکے ہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک اور منظر میں سناتا ہوں میرے بھائیوں۔ ہاں، امام ابو حنیفہ کے والد کے بارے میں ایک واقعہ میں سنا رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں۔ بعض کتابوں کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک نوجوان تھا، بڑا اللہ سے ڈرنے والا تھا، نوجوان تھا، اللہ سے ڈر رہا تھا، لیکن اتنا زیادہ وہ غریب تھا کہ گھر کے اندر کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ سوچا چلو راستے میں چلوں، کوئی آدمی مجھے کچھ کھانا دے دے گا، کھا لوں گا۔ وہ اپنے گاؤں سے نکلا، دوسرے طرف جا رہا تھا، اس کو کہیں کھانا نہیں مل رہا ہے، حالت خراب ہے، کھانے کے لیے وہ بھوک کے مارے تڑپ رہا ہے۔ اچانک اس کی نظر ایک باغ کے اوپر پڑ جاتی ہے اور دیکھتا کہ یہ تو سیب کا باغ ہے اور سیب لٹکا ہوا ہے۔ پہنچتا ہے، وہ باغ سے باہر یہ سیب لٹکا ہوا تھا، اس نے سیب توڑ لیا اور کھانا شروع کر دیا۔ ایک کھایا، دو کھایا، تین کھایا۔ جب 3 4 5 کھا لیا تب اس کو آرام ملا، اب کھا لیا، مست دماغ میں، چلو ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے وہ واپس لوٹتا ہے، اس کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ جو تم نے سیب کھایا ہے بغیر اجازت کہ تم نے سیب کھا لیا ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ارے تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، یہ تو چوری ہے، تم اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ ایک ہوتا ہے نا اللہ کا بندہ نیک ہوتا ہے نا، کوئی غلط کام کرتا ہے نا فوراً اس کا دل ملامت کرتا ہے۔ نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ اور نفس امارہ آپ نے سنا ہوگا۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس مطمئنہ، نفس امارہ اور نفس لوامہ۔ لوامہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی غلط کام آدمی کر لیتا ہے نا تو اس کا دل ملامت کرتا ہے، ارے تم مسلمان ہو کے یہ کر رہے ہو، تم نے مسلمان ہو کر کے تم نے زنا کر لیا، شراب پی لیا، دھوکہ دے دیا، زمین پر قبضہ کر لیا۔ اس کا دل اس کو ملامت کرتا اندر سے کہ تم بہت گھٹیا آدمی۔ اور جس کا یہ ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے، سمجھ لے دل کے اندر زنگ لگ گیا، پھر سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان غلط کرتا پھر بھی کوئی احساس نہیں ہے، ملامت کرنے لگا، اور ملامت کرنے لگا تو یہ آدمی گیا، صبح جیسے ہوتی ہے بندہ اٹھتا ہے، نوجوان لڑکا ہے، اور اٹھتا اور جو باغیچے کا مالک ہوتا ہے اس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ چچا جان، او چچا جان، مجھے کل بہت ہی زیادہ بھوک لگ گئی تھی اور میرا دماغ بھی کام نہیں کر رہا تھا، آپ کا سیب میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہو، آئے چچا جان آپ مجھے معاف کر دیں۔
یا جو بھی آپ بولے میں کرنے کو تیار ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو اللہ کے یہاں مجھے جواب دینا پڑے گا۔ وہ آدمی کہنے لگتا میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تم نے غلط کیا، تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا، نہیں کروں گا معاف۔ اب یہ آدمی اس کے گھر کے باہر بیٹھ گیا، اندر وہ آدمی چلا گیا، یہ آدمی بیٹھ گیا، دوپہر سے ہو کر کے ظہر سے عصر، عصر سے مغرب تک وہیں بیٹھا رہا، وہیں وضو کیا، وہیں نماز پڑھ لیا۔ باہر جب نکلتا ہے کہتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ نوجوان اپنے آنکھوں سے آنسو گرا رہا ہے، اور اس سے کہتا ہے چچا جان میری غلطی کو معاف کر دیجئے، پتہ نہیں میں مر جاؤں تو اللہ کے یہاں میں کیا جواب دوں گا۔ یہ خوف دیکھیے، یہ ڈر دیکھیے، سیب ہی تو کھایا تھا، کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا تھا، لیکن ایک نوجوان ہے، اللہ کا ڈر دلوں کے اندر کتنا ہے میرے بھائیوں۔ وہ آدمی باہر نکلتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ نوجوان رو رہا ہے تو اس کو ترس آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہیں معافی چاہیے؟ کہتا ہاں مجھے معافی چاہیے، آپ کو جو بھی شرط ہے بولیے، میں وہ تمام شرطوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آدمی کہتا ہے اچھا معافی چاہیے تو میں تجھے معاف کروں گا، شرط یہ کہ تم کو میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ منظر دیکھیے، یہاں معافی مانگنے کے لیے آتے، یہاں بیٹی مل رہی ہے، تجھے میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ سوچا رہے بیٹی نکاح کرنا ہو تو کون سا مسئلہ ہے، اگر نکاح کرنے پہ ہی اگر مجھے معاف کر دے تو کیا مسئلہ، آج نہیں تو کل مجھے نکاح تو کرنا ہی ہوگا، کسی سے بھی کرنا ہوگا، اس کی بیٹی ہی سے کر لیتے ہیں۔ وہ آدمی کہنے لگتا لیکن لڑکے سن، اے نوجوان سن، تم جس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے جا رہے ہو، نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہو، وہ لڑکی اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے اور اپاہج ہے۔ اب اس کا دماغ ہل گیا، اب تو کہہ رہے اب تو میں گیا۔ اب بتائیے کوئی نوجوان سے کہے کہ تم کو میں اندھی، بہری، گونگی اور اپاہج لڑکی دے رہے ہوں، تم شادی نہیں کریں گے۔ آج کل تو شادیاں کرنے کے لیے کئی مرتبہ تصویریں دیکھتا ہے، دوستوں کو بھیج رہا ہے، اس کو بھیج رہا ہے، اس کو۔ ارے شادی تو کرے گا تو نوجوان لڑکوں دوستوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ یہ سارے رسم غلط ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی ماں دیکھ سکتی ہے، آپ کی بہن دیکھ سکتی ہے، اس لڑکی کے لیے جو غیر محرم ہو وہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یاد رکھیے اس مسئلے کو۔ آج کل تو تصویر پہ تصویر، کبھی اس طریقے سے تصویر بھیجو، کبھی ادھر سے تصویر بھیجو، کبھی ادھر سے تصویر بھیجو، اس کے بعد اتنا کرنے کے بعد تب سلیکٹ ہوتا ہے۔ یا اتنا بھی نہیں، باقی ڈائریکٹ جا کر کے جائے گا اور اتنا کچھ کھائے گا، دیکھے گا، سمجھ میں آئے گا، اس کے بعد پھر 3-4 مرتبہ اور لڑکوں کو بھیجے گا اور پریوار کو بھیجے گا، اس کے بعد سلیکٹ کر کے تب شادی کرتا ہے۔ یہاں نوجوان کو کہہ رہا معاف کر دوں گا، لیکن میری بیٹی سے تمہیں شادی کرنی ہوگی، نکاح کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ میری بیٹی، میں بتا رہا ہوں، میری بیٹی گونگی ہے، بہری ہے، اپاہج ہے۔ ہاں اب یہ تو پھنس گیا، پھر اب کیا کرے بھائی؟ اب سوچنے لگا یہ لڑکی جب اتنی پوزیشن کی ہے تو سارا اس لڑکی کو میں لے کے کروں گا کیا، یہ تو اور مصیبت ہے۔ لیکن پھر سوچنے لگا کہ اگر میں نے ان کی بیٹی سے نکاح نہ کیا تو اس نے یہ معاف نہیں کریں گے، اور جب یہ معاف نہیں کریں گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ کے یہاں مجھے رسوا ہونا پڑے گا۔ یہ سوچ کر کے سوچتا اور کہتا ہے کہ چچا جان اگر میں نے آپ کی بیٹی سے نکاح نہ کیا تو مجھے معاف نہیں کریں گے، اور اگر میں نے کر لیا تو معاف کر دیں گے؟ کہتا ہاں معاف کر دوں گا۔ یہ نوجوان کہتا ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آج نہیں تو کل یہ زندگی ختم ہو جائے گی، آپ معاف کر دیں گے؟ بولا ہاں۔ اب نوجوان گھر جاتا ہے، سوچ میں ڈوب جاتا ہے، میری ہونے والی بیوی بہری ہے، گونگی ہے، ہاں اپاہج ہے، ہاں سنتی نہیں، دیکھتی نہیں، کچھ نہیں، بول نہیں پاتی ہے، میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے کیسے رہوں گا؟ ٹائم دے دیتا ہے، جمعرات کے دن آؤ تمہارا نکاح کروا دیں گے۔ لڑکا آتا ہے، پہلے کے یہاں بارات اور یہ اور وہ تھوڑی تھا، لڑکا آیا، دروازے پہ دستک دی، باپ نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے کے بعد باپ نے نکاح پڑھا دیا، اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دیا،
اور بیٹا جان رہا تھا یہ نوجوان غریب لڑکا ہے، ایک روم دے دیا کہ بیٹے اب تو تم میرے داماد بن چکے ہو، چلو 2-4 دن میرے گھر کے اندر رہ لو، پھر اپنے بیوی کو لے کر کے تم چلے جانا۔ ایک روم دیا اور اس روم کے اندر اب اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بستر میں موجود ہے، ہاتھ دلہن بن کر کے گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ یہ باپ کہتا جاؤ جاؤ اپنی بیوی کے پاس تم جاؤ، اور باپ ہی اس لڑکی کو دعا بھی دے رہا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد کی دعا معلوم ہے تم کو؟ امام کائنات فرماتے ہیں جب کسی کا نکاح ہو تو پھر اس نکاح جس کا ہو چکا ہے اس کو تم دعا دو، اور کون سی دعا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ یہ دعا یاد کریے اگر زندگی میں دوبارہ یا پھر میں کبھی پوچھ دوں گا، یہ دعا ضروری ہے میرے بھائیو، دینا چاہیے۔ میاں بیوی کے لیے بہت بڑی برکت کی دعا ہے۔ آپ نے کھا لیا ساری برکتیں ختم، اس کو برکت کون دے گا؟ ہاں، لیکن یاد کہاں رہتا ہے؟ کھا لیا بس، ٹھیک کھلایا، ایسا کھلایا ویسا کھلایا، سب بھول گیا۔ تو باپ نے اس لڑکے کو، اپنے داماد کو یہ دعا دی، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اس نے دعا دی اور کہا جاؤ اپنی بیوی کے پاس۔ لڑکا گیا، ٹینشن میں تو تھا ہی کئی دنوں سے، بیوی بہری ہے، گونگی ہے، ایسی ہے ویسی ہے، اب کیا کروں، سب تو مجھے کو کرنا پڑے گا۔ جیسے اندر داخل ہوا، یہ سمجھ میں آ رہا ہے اس کو، جیسے اندر داخل ہوا، جیسی دروازہ کھولا، کیا دیکھتا؟ دنگ رہ جاتا دیکھ کر کے، ارے حور جیسی لڑکی، خوبصورت چاند سے باتیں کرنے والی لڑکی ہے، بال بھی بڑے بڑے ہیں، آنکھ بھی بہت خوبصورت ہے، ساری چیزیں، پیر بھی ہے، کھڑی ہے، اور اس کی بیوی دودھ لے کر کے کھڑی ہے، اور جیسے شوہر اندر داخل ہوتا بولتی ہے السلام علیکم، اندر آئیے، ویلکم، اہلا و سہلا و مرحبا۔ یہ دیکھ رہے باپ جھوٹ بول رہا تھا کہ یہ کیا دیکھ رہا؟ باپ نے بولا تھا بہری ہے، گونگی ہے، اندھی ہے، اپاہج ہے، تو کھڑی ہے اور سلام بھی کر رہی ہے، اس کا مطلب بول بھی پا رہی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ الحمدللہ، اس کا مطلب سن بھی رہی ہے، جواب بھی دے رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب یہ دودھ لینے سے پہلے کہتا ہے میری بیوی یہ بتاؤ تمہارے باپ نے مجھے ایسا کیوں کہا تھا کہ بہری ہو، گونگی ہو، اندھی ہو، اپاہج ہو؟ لڑکی جواب دیتی ہے میرے ابو کو تلاش ایسے رشتے کے تھے، میرا ابو تلاش رہا تھا کوئی دیندار لڑکا، کوئی پرہیزگار لڑکا، اللہ سے ڈرنے والا لڑکا میرا باپ ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے باپ کی نظر آپ کے اوپر پڑی، ایک سیب 2 سیب کھانے کی وجہ سے اتنا ڈرتا کہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ میرے باپ سے آپ نے معافی مانگی اور جب تک معاف نہ کیا آپ وہاں سے نکلے نہیں۔ میرا باپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ لڑکا اللہ سے جب اتنا ڈرتا ہے تو میری بیٹی سے اگر نکاح کر لے گا تو میری بیٹی کے ساتھ غلط نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا ڈر ان کے دل میں اتنا زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اس نے کہا کہ ہم تمہیں اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو میرے ابو نے بولا کہ بہری ہے، گونگی ہے، اندھی ہے، اپاہج ہے، آئی میرے شوہر جھوٹ نہیں بولا ہے، میں نے کان سے آج تک میں نے کوئی غلط چیز نہیں سنی ہے۔ اس وجہ سے میرے باپ بولتے ہیں کہ میری بیٹی بہری ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، میں اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتی ہوں۔ اس وجہ سے میرے باپ نے کہا میری بیٹی اندھی ہے، زبان سے کبھی میں کسی کو گالی نہیں دیتی ہوں، غلط جگہوں پہ میں کبھی جاتی نہیں ہوں۔ اس وجہ سے میرے باپ نے اندھی، بہری، گونگی اور اپاہج بولا ہے، میں کبھی کسی غلط راستے کو میں نے نہیں اپنایا ہے۔ یعنی اگر شوہر دیندار ہو تو لڑکی بھی دیندار ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ نوجوان ایسے ایسے گزرے ہیں، آج کے نوجوان سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میرے بھائیوں، مناظر بہت باقی ہیں اور وقت بھی ہو چکا ہے، 1 سے زیادہ بھی ہو چکے ہیں، دعا بھی کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، اللہ کے سامنے رونا بھی ہے۔ کل کے بعد پرسوں ایک اسی موضوع پر، یہ مردوں کے تعلق سے تھا، اب ایک عورت کے لیے اسپیشل انشاءاللہ پرسوں کا میرا ایک بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار اللہ جوانی جس کو ملی ہے، اس جوانی میں مرد ہو یا عورت، اللہ کو خوش کرنے والا ہمیں بنا دے اور اللہ کو راضی کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم نوجوانوں کو دنیا کی برائیوں سے بچنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس جوانی میں ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس جوانی میں صحابہ نے وہ کام کیا۔ ارے سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیے، ان صحابہ کرام نے اپنے جسموں پر اتنے زیادہ
तलवार खाए और इतने ज़्यादा ज़ख्म खाए कि अगर वाक़यात पढ़ेंगे तो आँखों के आंसू इतने निकलेंगे कि रुकने का नाम नहीं लेंगे। उन नौजवानों के वाक़यात तो मैं बताना चाह रहा था मेरे भाई, बोलता चला जाऊँ फजर तक हो जाएगा लेकिन वाक़यात ख़त्म नहीं होंगे। मैंने आपके सामने दो वाक़या सिर्फ इस वजह से रखा कि नौजवान ऐसे भी हुआ करते हैं जो अल्लाह से इतना ज़्यादा डरते हैं। आज का नौजवान रहमान भी रहे राज़ी और शैतान भी रहे राज़ी, दोनों को राज़ी करने की कोशिश करता है। मेरे भाइयों, तो अल्लाह का डर अपने दिलों के अंदर पैदा कीजिए। ये ताक रातें हैं, ये शब कदर की रातें हैं, इन रातों में अल्लाह को ज़्यादा पुकारिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। बारे अल्लाह से दुआ है कि बारे अल्लाह जो बातें बताई गई अल्लाह इन बातों के पर कहने वाले को, सुनने वाले को अल्लाह सबको अमल करने की अल्लाह पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।